آج ہم کاموں کے بوجھ کو سنبھالنے کے ایک بڑے دلچسپ طریقے پر غور کر رہے ہیں۔ آئزن ہاور میٹرکس کہتے ہیں اسے۔ ایک مضمون میں تو اسے سائیکولوجیکل ٹاسک کلر تک کہا گیا ہے، شاید اسی لیے کہ یہ ذہنی الجھن کو ختم کر دیتا ہے نا؟ جی بالکل، کافی ڈرامائی نام ہے لیکن اس کی وجہ ہے۔ یہ طریقہ فیصلہ کن کارروائی پر زور دیتا ہے۔ اور مسئلہ تو یہی ہے نا کہ دماغ اکثر ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے جو بہت سارے کام ایک ساتھ کھولنے پر سست یا ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ کیسے اپنے کاموں کو لیزر کی طرح فوکس کر کے ترتیب دیں تاکہ جو واقعی ضروری ہے وہ ہو سکے۔ بالکل، آج کا مقصد آئزن ہاور میٹرکس کے پیچھے جو اصول ہیں انہیں سمجھنا ہے۔ یہ طریقہ جو کہتے ہیں کہ امریکی صدر آئزن ہاور کی حکمت عملی سے نکلا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ کاموں کو مؤثر طریقے سے کیسے منظم کریں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو لمبے عرصے میں فائدہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ٹاسک کلر کو ذرا کھولتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے دماغ کے لیے ایک قسم کا ٹاسک میپ بنانا۔ سائیکالوجی بھی تو یہی کہتی ہے کہ دماغ ملٹی ٹاسکنگ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا گہری توجہ کے لیے۔ جی ہاں، تو آئزن ہاور میٹرکس اسی بنیاد پر کام کرتا ہے، کاموں کو 4 بالکل واضح خانوں میں تقسیم کر کے۔ جی، یہ 4 خانے ہی اس کی بنیاد ہیں۔ پہلا خانہ ہے اہم اور فوری کاموں کا، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ۔ یہ وہ ہنگامی صورتحال یا بالکل قریب کی ڈیڈ لائن والے کام ہیں، جیسے باس کی رپورٹ جو آج ہی دینی ہے یا کوئی بڑا مسئلہ جسے فوراً حل کرنا ہے۔ انہیں تو بس فوراً کرنا ہے۔ ہاں، یہ تو سمجھ آتا ہے، جو آگ لگی ہے اسے پہلے بجھا۔ لیکن دوسرے خانے کا کیا ہے؟ وہ شاید زیادہ دلچسپ ہے۔ دوسرا خانہ ہے اہم لیکن غیر فوری، امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ۔ یہ وہ کام ہیں جو ہماری طویل مدتی ترقی، صحت یا تعلقات کے لیے کلیدی ہیں، لیکن ان کی کوئی فوری ڈیڈ لائن نہیں ہوتی، جیسے کوئی نئی مہارت سیکھنا، ورزش کا معمول بنانا یا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا۔ مضمون میں انہیں گیم چینجر کہا گیا ہے۔ گیم چینجر؟ اچھا۔ جی، کیونکہ ان پر مستقل تھوڑی سی توجہ دینا بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مثبت نتائج دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم رد عمل نہیں دکھا رہے ہوتے بلکہ فعال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے نا؟ ان اہم لیکن غیر فوری کاموں کے لیے وقت نکالنا جب روز کی فوری چیزیں دھیان کھینچ رہی ہوں۔ بالکل، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہیں پر تیسرا اور چوتھا خانہ کام آتے ہیں۔ تیسرا خانہ ہے غیر اہم لیکن فوری کاموں کا، ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ۔ یہ وہ رکاوٹیں یا درخواستیں ہیں جو فوری لگتی ہیں، جیسے کچھ فون کالز، ای میلز یا شاید میٹنگز بھی، لیکن اصل میں آپ کے بڑے مقاصد میں کوئی خاص مدد نہیں کرتی۔ تو ان کا کیا کریں؟ میٹرکس کہتا ہے کہ انہیں ڈیلیگیٹ کریں، یعنی اگر ہو سکے تو کسی اور کو سونپ دیں۔ یہ پہچاننا کہ کیا چیز واقعی اہم نہیں ہے، چاہے وہ فوری لگے، یہ ایک بہت ضروری مہارت ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کام کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ چیزیں جان بوجھ کر نہ کرنے یا کسی اور سے کروانے کے بارے میں بھی ہے۔ اور چوتھا خانہ؟ چوتھا اور آخری خانہ وہ ہے غیر اہم اور غیر فوری کاموں کا، ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نہ ضروری ہے نہ فوری، جیسے گھنٹوں بلا وجہ سوشل میڈیا دیکھتے رہنا یا غیر ضروری ای میلز پڑھنا۔ یعنی وقت کا ضیاع؟ بالکل، یہ خالصتاً وقت ضائع کرنا ہے۔ میٹرکس کا مشورہ ہے کہ انہیں بے رحمی سے ڈیلیٹ کریں، یعنی اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ ایک طرح کا ڈیلیٹ زون ہے جو آپ کی ذہنی توانائی بچاتا ہے۔ یہ تو بہت واضح تقسیم ہو گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے نقطے پر، اہم کو تاج پہنانے پر۔ وہ 80-20 کا اصول بھی تو ہے کہ 80% نتائج 20% کوششوں سے آتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بہترین توانائی، صبح کا وقت یا جب بھی آپ فریش ہوں، وہ پہلے اور دوسرے خانے پر لگانے چاہیے؟ بالکل، جب آپ کی توانائی عروج پر ہو، اسے پہلے اہم اور فوری کاموں پر لگائیں، پھر باقاعدگی سے اہم لیکن غیر فوری کاموں کے لیے وقت نکالیں اور ان کی منصوبہ بندی کریں۔ اصل چیلنج تیسرے خانے یعنی غیر اہم لیکن فوری کاموں کے چکر میں پھنسنے سے بچنا ہے۔ وہ آپ کو مصروف تو رکھتے ہیں مگر نتیجہ خیز نہیں۔ اور یہ بات تیسرے نقطے سے جڑتی ہے، غیر اہم کو غائب کرنا۔ مضمون میں اسے انرجی لیک کہا گیا ہے، جو بالکل صحیح لگتا ہے۔ تو ڈیلیگیشن تیسرا خانہ اور ڈیلیٹ چوتھا خانہ دراصل اپنی توانائی بچانے کے طریقے ہیں۔ یقیناً غیر اہم کام
आपकी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई ज़ाया करते हैं। फौरी मगर गैर अहम कामों को दूसरों को सौंपना यानी डेलीगेट करना आपको अहम चीज़ों के लिए फारिग करता है, और जो बिल्कुल गैर अहम और गैर फौरी हैं उन्हें ख़त्म करना यानी डिलीट करना, वो तो जैसे आपके दिमाग के गिर्द एक फायर वॉल बनाना है जो फजूल चीज़ों को रोकता है और आपको गहरे काम के लिए जगह देता है। जबरदस्त। और चौथा नुक्ता, प्रायोरिटी स्ट्रीक का जादू। ये नफ्सियाती तौर पर बड़ा दिलचस्प है कि जब कोई अपनी तरजीहात को ट्रैक करता है और अहम काम मुकम्मल करता है तो दिमाग मुस्बत केमिकल्स खारिज आता है। मजमून में इसे डोपामाइन फायरवर्क्स कहा गया है। क्या ये वाकई गेम जैसा है? एक तरह से हाँ। जब आप देखते हैं कि आपने आज एक अहम काम किया, कल दूसरा, तो ये एक मुस्बत चक्कर बनाता है। कामयाबी का ये एहसास आपको मजीद अहम काम करने की तरगीब देता है। रोजाना अपने मुकम्मल किए गए अहम कामों को नोट करना, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, इस आदत को पक्का करता है। ये एक नफ्सियाती जीत है। तो खुलासा ये हुआ कि आइजनहावर मैट्रिक्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये सोच को मुनज़्ज़म करने, गैर ज़रूरी ज़हनी बोझ कम करने और तवज्जो को बामानी मकासद पर रखने का एक ताकतवर ज़हनी कंट्रोल पैनल है। बिल्कुल, ये वजाहत लाता है, फैसला साजी में मदद देता है और आपको अपनी तवन्नाई वहां लगाने के काबिल बनाता है जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। मतलब ये आपको सिर्फ मसरूफ रहने के बजाय मौसर बनने में मदद देता है। तो पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अपना टास्क मैप बनाएं, जो वाकई अहम है उसे पहले करें, गैर अहम चीज़ों को हटाएं और अपनी कामयाबियों यानी प्रायोरिटी स्ट्रीक पर नज़र रख के खुद को मोटिवेटेड रखें। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरा सोचें, अगर रोजाना सिर्फ मान लें 15 से 30 मिनट भी मुस्तकिल तौर पर अहम लेकिन गैर फौरी कामों के लिए निकाले जाएं, जैसे कुछ नया सीखना, सेहत का ख्याल रखना, मंसूबा बंदी करना या अहम रिश्ते निभाना, तो 1 साल, 5 साल या 10 साल में उसके कितने गहरे, शायद जिंदगी बदल देने वाले असरात हो सकते हैं।